الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عمومی مزاج ہمارے معاشرے کا جو ہے، بچوں کو مساجد میں نہیں لایا جاتا، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے مسجد سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جو اہل علم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ایک بنیادی وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ بچوں کو جب مساجد لایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ اکثر اوقات کبھی بچہ کوئی لا علمی میں شرارت کر دے تو اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے، بری طرح اس کو ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مساجد میں بچے آتے تھے تو آپ کا ان کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ تو سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ آپ کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک بیٹی تھی امامہ۔ سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ سے جب ان کا نکاح ہوا تھا تو اس نکاح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی تھی جس کا نام امامہ تھا۔ امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کو جب آپ قیام میں ہوتے تو اپنی گود میں لے لیتے، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو ان کو رکھ دیتے۔ یعنی بچوں کے ساتھ اپنی نماز میں اتنا عمدہ اور بہترین سلوک کیا جاتا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو آپ اس بچی کو امامہ کو اپنی گود میں لے لیتے تھے۔ اسی طرح ایک موقع پر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما مسجد میں تشریف لائے۔ انہوں نے خوبصورت سرخ کلر کا قمیص پہنا ہوا تھا اور وہ دونوں ویسے ہی خوبصورت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھا، اپنی بات کو چھوڑ کر ممبر سے نیچے آئے، ان دونوں کو گود میں اٹھایا اور دوبارہ ممبر پر آ کر اپنے کلام کو کنٹینیو کیا۔ اب بچوں کے ساتھ جب مسجد میں اتنا بہترین اور عمدہ سلوک ہوگا تو بچہ مسجد میں کیسے نہیں آئے گا۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تو آپ کا یہ اسوہ تھا، طریقہ تھا کہ جب آپ بچے کے رونے کی آواز سنتے، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی کی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو ہلکا کر دیا کرتے تھے، قرات کو طویل نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی ماں پر وہ مشقت کا باعث بنے گا۔ تو بچے کے ساتھ جب ایسا سلوک ہوگا، اس کی ماں کے ساتھ جب ایسا سلوک ہوگا تو کیوں نہیں بچہ مسجد میں آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے، ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ وہ مشہور صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کا پرندہ فوت ہو گیا تو آپ نے ان سے مذاقاً کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر پرندے کا کیا بنا۔ تو بچوں کے ساتھ اس طرح کا جب مساجد میں سلوک ہوگا، پیار کا، محبت کا، ادب کا، ان کو سکھانے والا انداز ہوگا، تو ہم سب کو بھی ان باتوں پر غور کرنا ہے اور اپنے بچوں کو مساجد سے جوڑنا ہے۔ اور کبھی بچے مسجد آ کر شرارت بھی کریں تو ان کو پیار اور محبت سے سمجھائیں، ان کو ادب سکھائیں۔ اور اگر علماء نے یہ بات بھی ذکر کی، اگر بچہ بہت زیادہ ہی شرارتی ہو، جس کے شر سے لوگوں کو پھر نقصان پہنچتا ہو، ایذا پہنچتی ہو، لوگوں کی نماز میں خلل آتا ہو، تو پھر ایسے بچے کو نہ لانا ہی مناسب ہے۔ لیکن عمومی طور پر بچوں کو مساجد میں لانا چاہیے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔